بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو، پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت کر لو۔ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں، تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ حیرت ہے، جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک، یہ سب اس کے ہی معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے پاس جائیں، اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، جس طرح بچے اپنے والدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، بچوں کی طرح درخواست کریں، بلکہ اپنی بات منوا کر ہی چھوڑیں۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اور اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں، تو سمجھ جائیں اور وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔